یہ بتائیے جو تقلید ہے اس کے بارے میں جو اسلاف گزرے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا، یا ائمہ اربعہ جو تھے، 4 امام جو ہوتے ہیں ان کا کیا موقف تھا ان کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کا تعلق بھی تقلید سے بالکل نہیں ہے. بے شک. اچھا، اصل میں جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کا تعلق بھی تقلید سے نہیں ہے. دیکھیں اچھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور امام مالک، امام شافعی، جی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ مالک کی کرنی ہے، جی، اپنی تقلید کرنی ہے، نہ امام شافعی کی کرنی ہے، اور نہ امام اوزاعی کی کرنی ہے، نہ امام ثوری کی کرنی ہے. لیکن آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ اس کے رسول کی سنت کے ساتھ ملتی جلتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ جو ہے نا ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے جی، اس تقلید کے ساتھ. یہ تو بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں، بعد میں لوگوں نے انہیں اس کو اپنا اس کی طرف مائل ہوئے ہیں، جناب ہماری پیروی کی، جو ہم نے کیا بس اس کو مانا جائے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی بات جو میری ہو جی، جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے خلاف آ جائے، جی، اور میرا مذہب جو ہوگا وہ قرآن و حدیث ہوگا. بے شک. اور اچھا، بلکہ ایک جگہ یہ بات بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف آ جائے اس کو دیوار پہ مار دیں، میری بات کو چھوڑیں. اور اسی طرح امام مالک کی بات ہے، امام شافعی کی، ائمہ اربعہ کی بات بھی یہی ہے. اب صاحب یہ جو بات آپ نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول آپ بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ جو میری بات ٹکرا جائے تو میری بات چھوڑ دو، دیوار کے ساتھ دے مارو، اس کا مطلب تقلید تو رہی نہیں. اور امام صاحب نے خود کہہ دیا کہ تقلید نہیں کرنی، میری بات نہیں ماننی، آگے مان کر اگر آ گیا قول تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے. یہ بات نا اصل میں یہ تو بڑی لوگوں کی ایک خود ساختہ بنائی ہوئی ہے تقلید، جی ہمارے فلاں کو مانو، فلاں کو مانو. احادیث کے اندر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر موجودگی کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غیر موجودگی کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے کر کے گئے اور ان نماز پڑھائی ہے. جی، حالانکہ وہ نبینے تھے، بڑے عظیم سے ابھی تھے، بڑا ان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے نام پہ سورۃ عبس وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، بڑا مقام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسری بات کہ حالانکہ فقہ حنفی کے اندر یہ بات ہے کہ احناف کہتے ہیں، جی، حالانکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا ائمہ اربعہ کی یہ بات نہیں ہے. جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان جس کے جسم کے اندر نقص ہو، مثال کے طور پہ اس کی سماعت ٹھیک نہ ہو، اس کی بینائی ٹھیک نہ ہو، جی، یا وہ ویسے آپ جسم کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی نقص ہو، وہ بندہ امامت نہیں کروا سکتا. حالانکہ ایک طرف صحیح حدیث آ گئی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک طرف فقہ حنفی ہے. جی. اب یہ دیکھا جائے گا ہم نے حدیث کو ماننا ہے یا فقہ حنفی کو ماننا ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے. بالکل صحیح واضح طور پہ حدیث آ گئی ہے. اور پھر حضرت عثمان بن مالک رحمہ اللہ تعالی وہ نبینے تھے اور امامت کے اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ائمہ اربعہ اور سلف صالحین ان کا تعلق بھی تقلید سے بالکل تقلید سے نہیں تھا، اور انہوں نے تقلید سے منع کر دیا نا، جیسے پہلے بات کرتے. اچھا یہ جو سمجھ نہیں آتی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے، حالانکہ دیوبندی بھائی ہیں، حنفی اپنا یہ بریلوی بھائی ہیں، اور حالانکہ ان کے اندر آپس کے اندر بڑے اختلاف ہیں، حالانکہ وہ بھی حنفی ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا، دیوبندی بھی حنفی ہیں، اور پھر اپنا بریلوی بھائی ہیں یہ بھی حنفی ہیں. جی جی لیکن ان کا آپس کے اندر اختلافات بھی ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جی جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات بار بار کرنا، حالانکہ ان کی بات
بالکل ان سے ان کے بات سے دور دور ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کی بات سے بالکل.